اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ایم ایل این کے سابقہ ٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 20 کے لیگی رہنما راجہ سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور لوکل سیاسی صورتحال کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز اب کرتے ہیں۔ جی راجہ صاحب، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، نواز شریف کی آمد کے بعد ایک کامیاب جلسہ، ایک اس جلسے کی کوریج کے لیے صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک پی ایم ایل این اور بالخصوص میں جناب کے ساتھ تھا۔ ایک کامیاب پاور شو پی ایم ایل این کی جانب سے حلقہ پی پی 19 پی پی 20 اور این ایس 63 کے تمام امیدواروں نے شرکت کی عوامی سیلاب کے ساتھ۔ اگر میاں صاحب جلسہ کرنے کی بجائے جیل جاتے، مقدمات کو فیس کرتے، اس کے بعد باہر آتے، پھر جلسہ کرتے، بحیثیت صحافی نہایت معذرت کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے سیاسی قد میں اضافہ ہوتا۔ کیا بولیں گے سارے سوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی ارمانی صاحب، آپ کے آنے کا بھی اور ٹائم دینے کا بھی۔ ارمانی صاحب، سب سے پہلے تو ایک مسلم لیگی ورکر ہونے کے ناطے میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم لیڈر کو، اس محب وطن لیڈر کو، جس کی کامیابیوں کی داستانیں جب سے وہ سیاست میں ہیں اس ملک کے کریڈٹ پہ ان کی کامیابیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر میں اس تفصیل میں جاؤں تو میرے خیال میں ہر میٹنگ میں یا ہر جلسے میں یا ہر میڈیا ٹاک میں ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ مجھے ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں نظر آتا جس کے کریڈٹ پہ اتنے میگا پروجیکٹس ہوں۔ دوسری بات، آپ نے یہ سوال کیا کہ آتے ساتھ انہیں سرنڈر کرنے کے حوالے سے، ایک تو ارمانی صاحب، اب تو اس ملک کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ ایک سازش کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب کو بے گناہ اس مقدمے میں پھنسایا گیا، انہیں نااہل کیا گیا۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بچے بچے کی، کیونکہ اب تو اس کے جتنے کردار تھے وہ سارے بے نقاب ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نصیب میں جتنی ذلت اور رسوائی آ چکی ہے، اب تو عوام بھی یہ کہتی ہے کہ بالکل 2017 میں ایک سازش کی گئی تھی جس کے نتیجے میں میاں صاحب کو بے گناہ سزا دی گئی۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی سزا انہوں نے اور اس سازش کے نتیجے میں پاکستان نے بھگت لی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب انہیں اسی عزت اور وقار کے ساتھ آنا چاہیے تھا، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ اس دن پاکستان کے اندر، خاص طور پہ لاہور پہ اگر جانے والے یہاں سے جو موٹر وے کے راستے تھے، آپ ہمارے ساتھ تھے، ایک لوگوں کا سیلاب تھا، ایک خوشی تھی ان کے چہروں پہ، ایک امید تھی ان کے اندر کہ کوئی بندہ ایسا آ گیا ہے، کوئی مسیحا ایسے آ گیا ہے جو جس حالات میں یہ ملک کو انہوں نے پہنچا دیا گیا ہے۔ اب قوم کی امیدیں صرف میرے قائد میاں محمد نواز شریف سے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا فیصلہ درست تھا۔ اور اگر میرے علاوہ آپ نے جلسہ گاہ میں بھی لوگوں کو دیکھ لیا، لوگوں کے ویوز بھی دیکھ لیا آپ نے، اور لوگوں کی شرکت اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ میاں نواز شریف سے محبت بھی کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، اور میاں صاحب میں تو سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ استقبال کے لیے ڈیزرو کرتے تھے، اور اس لیے ہم سب اس بات پہ بالکل متفق ہیں کہ میاں صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میاں صاحب نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اگر سر میں یہ بولوں جان کی مان چاہوں، میاں صاحب کی آمد ڈیل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ڈیل تھی۔ ڈیل کی بجائے انٹرنیشنل ڈیل تھی۔ 4 سے 5 سال بعد جلا وطنی گزارنے کے بعد جب میاں صاحب پاکستان آئے تو ان کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ کیا بولیں گے آپ سر؟ سلمانی صاحب، یہ آپ کا بھی خیال ہو سکتا ہے، اپوزیشن جماعتوں کا بھی ہو سکتا ہے، جو اس ملک میں اور بھی بہت سے لوگ ایسی رائے رکھتے ہوں گے کہ کسی ڈیل کا نتیجہ تھا۔ دیکھیں، اگر میاں صاحب نے ڈیل ہی کرنی ہوتی تو 2017 میں کر لیتے، 18 میں کر لیتے۔ دیکھیں، اس نے اس ملک کی خاطر کون سی قربانی نہیں دی۔ ان کی اپنی بیوی کو جس حالت میں وہ چھوڑ کے آئے، اس کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انہوں نے سپیچ میں بھی اس ایک بات کا ذکر کیا جس میں کوئی بھی صاحب دل آدمی یا تو اس نے اس بات کو بہت زیادہ محسوس کیا کہ میں نے اس ملک کی خاطر
اس ملک کی عوام کی خاطر میں نے کیسے کیسے حالات سے گزرا ہوں. آپ دیکھیں کہ جن کے سامنے ان کی اس بیٹی کو جو کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی، ان کے سامنے اریسٹ کیا گیا، کون کون سی اذیتیں انہیں نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ کہیں کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہے تو انہیں آنے کی کیا ضرورت تھی جی؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، خدا کا کرم ان پہ ہر قسم کا. وہ پھر آج بھی اگر آئے ہیں تو انہوں نے اس ملک کی یہ حالت دیکھی ہے، اور یہ جو اس ملک کے اندر جو عوام ہے بار بار ایک ہی تقاضا کر رہی تھی کہ کسی طرح میاں نواز شریف پاکستان میں آئیں اور ان حالات کو سنبھالیں. میں اس بات سے معذرت کے ساتھ آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں آئے ہیں. اور جو ان کے جہاں تک رہ گئی بات پروٹوکول کی، تو جو ایکس پرائم منسٹر ہوتے ہیں انہیں پروٹوکول ملا کرتے ہیں. تو مجھے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسا پروٹوکول نہیں نظر آیا کہ جو میاں صاحب کو دیا گیا ہو. ہاں دیکھیں نا، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جو ظاہر ہے جن کے ساتھ ان کے تعلقات رہے، چاہے وہ سعودیہ ہے یا چائنا ہے، وہ ان کے اصولوں اور کردار کی وجہ سے، ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کی سیاسی قربانیوں کی وجہ سے وہ پروٹوکول دیتے ہیں. اور وہی جو یہاں پر پاکستان کی عوام ہے، وہ بھی جب میاں صاحب کا نام سنتی ہے تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ احترام کرے اس لیڈر کا جس نے اس ملک کی ترقی کے لیے اتنی قربانی دی ہے، اور آج بھی وہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے آئے ہیں. الیکشن کی فضا چل پڑی ہے، الیکشن کی فضا چل پڑی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں کیا پی ٹی آئی کو، کپتان کو آؤٹ کیا جائے گا یا الیکشن کا ایسا بنایا جائے گا؟ ارمانی صاحب، جو ایک جرائم کی لمبی فہرست ہے کپتان کے کریڈٹ پہ، یہ مسلم لیگی ہونے کے ناطے یا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں نہیں کہہ رہا. میں اس سے ہٹ کے یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان پہ جتنے الزامات شاید پولیس یا میڈیا نے نہیں لگائے، جتنے ان کی فیملی اور ان کے قریبی دوستوں نے لگائے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی باتیں بھی ہیں ان کے جو بالکل آپ کیا فیاض الحسن چوہان کو سن لیں، آپ فروخ حبیب کو دیکھ لیں، آپ پرویز خٹک کو دیکھ لیں، ان کی پوری کچن کیبنٹ اس بات پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ سب غلطیاں کپتان نے کی ہیں، اور اس ملک کو نقصان پہنچانے میں عمران خان اور اس کی فیملی بالکل برابر کی شریک ہے. اور خاص طور پہ اس کا جو آخری ایپیسوڈ 9 مئی کے حوالے سے تھی کہ اس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مجرم ہو اسے سزا ملنی چاہیے، اور عمران خان ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے. ہاں، میں بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کو الیکشن کے پروسیس سے دور رکھا جائے. یہ ابھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے میدان میں اتریں گے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب کینٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو اس میرے اس حلقے میں ایک صوبائی وزیر تھے اور ایک وفاقی وزیر تھے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس میں بھی ہم نے 10 میں سے 8 سیٹیں یعنی 80% ہم نے کامیابی حاصل کی تھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تیاری بالکل مکمل ہے. اب وہ ہمارے جو قائد ہیں وہ بھی پاکستان میں آ چکے ہیں، فضا بھی آپ کے سامنے ہے، اور قوم کی امیدیں بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. تو ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں. جبکہ ہماری جو مخالف سیاسی جماعت ہے، کیونکہ ہمارے اس حلقے میں تو باقی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اتنا بڑا پورشن نہیں ہے کہ وہ یہاں پر جب سے آپ دیکھ رہے ہیں سیاست کو، مسلم لیگ اور اینٹی مسلم لیگ پالیٹکس ہوتی ہے. اور جو ہمارے مد مقابل لوگ ہیں اب تو اتنی پارٹیاں چینج کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے اپنے دھڑے برادری کے لوگ بھی ان کے ساتھ چلتے ہوئے شرماتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ جو میرا حلقہ ہے اس میں تو جو میکسیمم لوگ ہیں وہ تو پورے پاکستان سے یہاں پر پی ایف میں جاب کرنے کے حوالے سے یا کام کاروبار کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں. تو یہاں تو برادری والا اتنا سسٹم نہیں ہے. ایک جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہوتا ہے کہ نون لیگ اور اینٹی نون لیگ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی کاف لیگ پہ ہوتے ہیں، کبھی یہ مشرف کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور ابھی یہ آئی پی پی میں چلے جائیں گے. تو میں انہیں کو اتنا کوئی مضبوط مد مقابل نہیں سمجھتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی. اگر میں یہ بولوں 1 منٹ کے لیے تصور کر لوں، مان لوں کہ آنے والے الیکشن میں جو سیاسی صورتحال ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور بالخصوص عمران خان کو آؤٹ کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر الیکشن، آپ کے الیکشن جو ہے متنازع نہیں ہو جائیں گے؟ سر کیا بولیں گے آپ؟ رحمانی صاحب، اس سے پہلے بھی یہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں تھی نا، یہ تو انہیں ایک سازش کے تحت اکٹھا کیا گیا تھا. اور یہ لوگ تھے، یہ تو بالکل ایک ہوا کے جھونکا کو بھی نہیں برداشت کر سکے. آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ جماعت بالکل بکھر گئی ہے، ٹوٹ چکی ہے.
یہ اگر الیکشن میں آ بھی گئی، مثلا آپ اپنے حلقے سے اندازہ لگائیں کہ جو وفاقی وزیر تھے اور جو ان کے ساتھ جو ایم پی ایس تھے وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جب یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہم مد مقابل مخاطب کس سے کریں گے، ہم مقابلہ کس سے کریں گے؟ کیونکہ یہ کوئی ایسا ایریا نہیں ہے. اگر ہاں سندھ کا ایریا ہوتا تو کہتے کہ ہاں یہاں پیپلز پارٹی موجود ہے یا اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا. کوئی جنوبی پنجاب کا کوئی برادری کا ووٹ بینک ہوگا، کوئی مقابلے کی فضا بنے گی. ابھی تو مجھے یہاں پر یہ اگر اس ڈیٹ پہ الیکشن ہو جاتے ہیں اس وقت تک تو انہیں کمپین کرنے کے لیے بھی میرا خیال ہے ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. ایون دین کی سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ ان کے پاس تو شاید پولنگ ایجنٹ بھی پورے نہیں ہوں گے. چودھری نثار کی باتیں ہو رہی ہیں، چودھری نثار کی پی ایم ایل این کی واپسی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، کیا بولیں گے؟ ارمانی صاحب جہاں تک اس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چودھری صاحب کے حوالے سے یہ باتیں صرف میڈیا میں تو گردش کر رہے ہیں. چودھری صاحب ابھی بھی آئی تھنک سو کل آئے تھے اس حلقے میں، تو وہاں پر بھی ان سے کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے ان کی جو قریب ترین لوگ ہیں وہ ابھی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. تو میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں آ رہے ہیں. دوسرا ان کا جو معاملہ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیول کا معاملہ ہے. وہ فیصلہ وہ اور میاں صاحب ہی کریں گے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اگر چودھری نثار کی واپسی ہو جاتی ہے جی بقول خالد ارمانی پی ایم ایل این میں، جی تو پی ایم ایل این کی جو لوکل قیادت ہے، میں بات کرتا ہوں NS63 پی پی 19 اور پی پی 20 لیگی رہنما ایکسیپٹ کریں گے چودھری نثار کو؟ ارمانی صاحب چودھری نثار علی خان پہلے بھی مسلم لیگ نون میں رہے ہیں. وہ کیا نون لیگ میں رہے ہیں کہ مطلب اس ایریے میں مسلم لیگ نون چودھری نثار علی خان صاحب کو سمجھا جاتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مسلم لیگ نون میں آ گئے، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے معاملات ہو گئے تو پھر پیچھے ظاہر ہے کہ تمام پارٹیوں نے ویلکم کرے گی. جو لوگ ان کے ساتھ نہیں بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کا رشتہ ان کے ساتھ پی ایم ایل این کی وجہ سے ہے. تو میرا خیال ہے اگر وہ پی ایم ایل این میں آ جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو لوکل قیادت میں سے کوئی بھی لوگ ہوں گے انہیں ویلکم کریں گے. صدر صاحب، مہنگائی، بے روزگاری، لاکھ قانونیت، ایک عام آدمی کا جینا محال تو دور کی بات، لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں اور اپنی اولاد، اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. سر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر کس کو آپ ٹھہرائیں گے آپ؟ دیکھیں جی ارمانی صاحب، اس کا ذمہ دار تو وہی شخص ہے جسے 2018 میں مسلط کیا گیا تھا. یہ اسی کی پالیسیز کا نتیجہ ہے. اگر آپ ان کے دور کے وہ عمر ایوب کا انٹرویو اٹھا کے دیکھیں تو یا ایون عمران خان کی خود آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں گے جس میں کہا کہ آنے والے جو ماہ ہے وہ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. یہ جس قسم کی ان کی جو میڈیا ٹاکس یا سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ 16 ماہ کی حکومت کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں کہ باشعور آدمی کو یہ باتیں پتہ ہے کہ کس نے آئی ایم ایف کے ساتھ وائلیشن کی، کس نے ملک کو اس نئے تک پہنچایا کہ جہاں لوگوں کی یہ حالت ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ جب سے یہ عمران خان گیا ہے، ہر آنے والے کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل اس کا آ جاتا ہے. جو اس کے ارد گرد جو مافیاز کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کسی شعبے کو نہیں بخشا. ہر چیز میں وہ کرپشن کرتے رہے اور ان کا پورے کا پورا خاندان پی ٹی آئی کا اس کرپشن میں شامل تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی امیدیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کی ایک ہسٹری موجود ہے کہ جب بھی ملک کے یہ حالات ہوتے ہیں انہیں ملک کو سنبھالتے ہیں، وہ عوام انہیں ووٹوں سے منتخب کرتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ لوگوں کا حالات زندگی، معاشی حالات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. ایسے آلموسٹ تقریباً ایسی حالات ہوں گے 8 سے 13 کے جب ملک میں دہشت گردی تھی، ہر طرف مہنگائی تھی، لوڈ شیڈنگ تھی، یعنی عام آدمی اس وقت بھی بہت زیادہ پریشان تھا. لیکن 2013 میں میاں صاحب نے گورنمنٹ جب ملی، انہیں سرو کرنے کا موقع ملا، تو آپ دیکھیں کہ 2017 کا جو پاکستان تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نہ کوئی دہشت گردی تھی، نہ اس وقت کوئی لوڈ شیڈنگ تھی، نہ ہی لوگوں کے معاشی حالات اتنے خراب تھے. میں تو آج تک نہیں سمجھ آتی کہ یار اس وقت کیوں ایسی سازش کی گئی، کون کون اس کے اعلی کار بنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت آنے والا ہے، قوم کو پوری امید ہے. اور میں بینگ اے سیاسی ورکر مسلم لیگ نون کے
مجھے میاں نواز شریف صاحب کی ذات پہ 100% یقین ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ثابت کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس بار بھی ثابت کریں گے کہ وہ آ کے لوگوں کے، انہوں نے اپنی سپیچ میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، تو اس جو اسپیشلی اس ٹینیور میں آ کے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ملک کی معاشی حالات اچھے کریں۔ قوم کی امیدیں نواز شریف سے وابستہ ہیں، قوم کی امیدیں نواز شریف سے وابستہ ہیں۔ اگر ہم بات کریں جنرل الیکشن کی، جب جنرل الیکشن میں آپ جب عوام سے ووٹ مانگنے جائیں گے تو پی ایم ایل این کے پاس کیا فارمولہ ہوگا؟ رحمانی صاحب، پی ایم ایل این کے پاس ہی تو فارمولہ ہے، اور کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے کیا؟ آپ جب ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں ارمانی صاحب تو آپ انہیں اپنی خدمات کے بارے میں بتاتے ہیں، نہ کہ دوسروں پہ الزام لگانے کے۔ وہ دور گزر گیا جب یہ الزامات کی سیاست کرتے تھے۔ 2013 سے 18 میں ان کا رونا یہ تھا کہ کے پی کے میں ہم اس لیے پرفارم نہیں کر سکے کہ ہماری وفاق میں گورنمنٹ نہیں تھی۔ اب 18 سے لے کے جو اگلا ٹینیور انہیں ملا ہے، جب ان کے پاس صوبائی گورنمنٹ بھی تھی، وفاقی گورنمنٹ بھی تھی، تو کون سا میگا پروجیکٹ ہے جسے یہ عوام کے پاس لے کے جائیں گے کہ ہم نے عوام کی بہتری کے لیے یہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تو ہمارے پاس تو کتنے، چاہے آپ ہاسپٹلس کے حوالے سے دیکھ لیں، یونیورسٹیز کے حوالے سے دیکھ لیں، روڈز کے حوالے سے دیکھ لیں، مطلب جتنے میگا پروجیکٹس اس ملک میں آپ دیکھیں گے ارمانی صاحب تو اس کا کریڈٹ مسلم لیگ نون کو جائے گا۔ اس لیے یہ خدمت کرنے والی جماعت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سیاست ہوتی خدمت کا نام ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں، ہمیں کوئی ایسے حالات نہیں فیس کرنے پڑیں گے۔ آپ کا اشارہ جس بات کی طرف ہے وہ یہ چند ماہ کی گورنمنٹ ہے جس میں کوئی 16 جماعتیں تھیں، اب اس کے دوران صرف ملک کو، اور اس میں بھی یہ جو الزام مسلم لیگ نون نے اپنے اوپر لیا ہے کہ جناب انہوں نے مہنگائی کی ہے، تو وہ یہ ساری قربانی انہوں نے جو سیاست کی دی ہے وہ صرف ریاست کو بچانے کے لیے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور اس پہ ان کی اللہ تعالیٰ بھی مدد کریں گے، اور پاکستان کی عوام بھی انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن آئیں، ہم انہیں منتخب کریں تاکہ سکون سے اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ کیا آپ کو پچھتاوا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر پی ایم ایل این نے اپنی حکومت بنائی اور 14 مہینے اور 16 مہینے اقتدار میں رہے؟ یہ فیصلہ پی ایم ایل این کا صحیح ثابت ہوا یا غلط ثابت ہوا؟ ارمانی صاحب، یہ تو دیکھیں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا تھا، جب معلوم تھا کہ عوام کی طرف سے بھی یہ ریئیکشن آئے گا، لیکن ان تمام جماعتوں کے اپنے ایک منشور ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، تمام جماعتیں اپنے منشور کے ساتھ اور اپنے اپنے سٹیج پہ، اپنی اپنی میٹنگز پہ اپنے اپنے نشان کے ساتھ الیکشن میں جائیں گی۔ ہمارا ابھی تک کسی کے ساتھ کوئی کولیشن نہیں ہے، تو جہاں تک آپ یہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام باشعور ہیں، انہیں سمجھ ہے کہ یہ گورنمنٹ کیوں لی گئی تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، تو وہ مقاصد آپ کے بھی سامنے ہیں کہ عوام بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے، آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے اور ان کے رہنماؤں کے انٹرویو بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس میں بڑی آسان سی بات ہے کہ ریاست جس سٹیج پہ پہنچ چکی تھی اس وقت یہ دیکھنا ضروری نہیں تھا کہ ہماری سیاست کا کیا ہوگا، اس وقت یہ دیکھنا ضروری ہوگا تھا کہ ریاست بچے گی کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، مسلم لیگ نون نے قربانی دی، جس کی وجہ سے حالات آج بہتری کی طرف ایک گامزن ہیں۔ منٹ کے لیے سر میں یہ مان لیتا ہوں کہ چودھری نثار پی ایم ایل این میں واپس نہیں آتے ہیں، دروازے بند ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ اگر چودھری نثار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتا ہے تو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری نثار اگر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے این اے 63 پی پی 19 پی پی 20 سے وہ اپنے گروپ کے امیدوار سامنے لائیں گے اور خود بھی آئیں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پی ایم ایل این کے ووٹر سپورٹر ڈیوائیڈ نہیں ہو جائیں گے دو حصوں میں؟ پی ایم ایل این کو نقصان نہیں پہنچے گا، دوسری جماعت فائدہ لے جائے گی؟ کیا بولیں گے آپ؟ ارمانی صاحب، ایک تو وہ دیکھیں نا، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جو جماعت اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ ظاہر ایک گروپ ہے جو غلام سرور خان صاحب کی صورت میں آئی پی پی آئے گی، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں یہ پرسیپشن ہے کہ ان کا ایک برادری کا یہاں ایک دھڑا موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وہ گاؤں دیہات نہیں رہ گئے ہیں کہ ایک برادری کے سربراہ نے فیصلہ کیا تو سارا گاؤں اس طرف ووٹ دے دے گا۔ اب یہ دیہات نہیں رہے، یہ بھی آلموسٹ شہر بن چکے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر سراؤنڈنگ پہ جائزہ لیں تو تقریباً ہر گاؤں کے قریب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے، لوگ باشعور ہیں، لوگ بالکل اب اس راستے پہ نہیں چلیں گے۔
اب انہوں نے لوگوں نے بھی تعلیم بھی ہو گئی ہے، لوگوں نے ملک کے بارے میں سوچنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری اس بیلٹ میں، خاص طور پہ خصوصاً اس حلقے میں، شاید کوئی آزاد امیدوار جو ہے وہ تیسرے چوتھے نمبر پر ہی آ سکتا ہے، وہ وننگ پوزیشن پہ نہیں جائے گا. تو جہاں تک رہے گی بات چودھری صاحب کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، چودھری صاحب ایک قداور شخصیت ہے، لیکن جماعت کے بغیر میں نہیں سمجھتا بینگ اے سیاسی ورکر کہ یہاں سے انہیں کوئی کامیابی مل سکے. ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پی ایم ایل این کے قائدین کون سا فارمولہ، کون سا پیمانہ استعمال کریں؟ رحمانی صاحب میرا خیال میں ہے بات کرتا ہوں این ایس 63 کی، میں بات کروں پی پی 19 کی، میں بات کروں پی پی 20 کی. رحمانی صاحب میرا خیال ہے یہ سوال جو ہے نا، یہ تو قائدین اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. جو ماضی میں کی پریکٹس ہے، پیمانے کی بات کر رہا میں ہوں وہی سر. بتاؤں، ماضی کی جو پریکٹس ہے اس میں ایک پارلیمانی بورڈ بنایا جاتا ہے، اس کے سامنے تمام امیدواران پیش ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کا انٹرویو کرنے کے بعد قیادت وہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے مطابق ٹکٹ دیے جاتے ہیں. اور جہاں تک آپ اس حلقے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی وہی فارمولہ اپلائی ہوگا. تو اس فارمولے کے تحت ظاہر ہے کہ ابھی تک کے جو موجودہ حالات ہیں، آپ کسی حوالے سے بھی دیکھ لیں، کہ کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، یا جو چند ماہ کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی جو وفاقی ہماری حکومت تھی، جس میں یہ کولیشن گورنمنٹ تھی، اس میں جو پی ایم ہاؤس سے جو بھی معاملات تھے، جیسے اس حلقے میں میرے ساتھ تھے ذیشان صدیق بٹ جو سابق ٹکٹ ہولڈر ہیں پی پی 19 سے، ان کے ساتھ تھے، کوہستان ہاؤس کے ساتھ تھے. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی سچویشن ایسی ہوگی. اور اگر اس سے ہٹ کے بھی جو یہ میڈیا میں ایک ایسی بات چلتی رہتی ہے کہ شاید جہاں پر کوئی ٹکٹوں کی کوئی جنگ ہوگی، نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں ارمانی صاحب اس سے بہت آگے سوچتا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ٹکٹ کو بہت چھوٹی سی منزل سمجھتا ہوں. بیسیکلی جماعت جس کی ہم نے چوائس کی ہے، جس سے ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان میں سرو کرے گی، وہ ٹکٹ اگر آپ کو مل جائے یا کسی اور کو بھی مل جائے، ہم نے تو ملک کی خدمت کرنی ہے، کسی شیپ میں بھی ہو جائے. تو ہمارا ٹکٹوں کی بنیاد پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جیسے اسی حلقے میں کنٹونمنٹ کے معاملات تھے، جب وہ آپس میں تقسیم ہوئے، تو ظاہر ہے تقسیم میں دوسری سیاسی جماعتوں کو ایڈوانٹیج ملتے ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہم نے آپس میں بھی میٹنگ میں بھی یہ بات ہماری ڈیسائیڈڈ ہے کہ جسے میاں نواز شریف صاحب ٹکٹ دیں گے، پارٹی کے تمام کارکن، تمام ذمہ داران، تمام نوٹیبل وہ انہیں سپورٹ کریں گے اور انہیں کامیاب کریں گے. اسی بنیاد پہ میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا جو وقت ہے اس میں تینوں سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ملیں گی. اگر ہم ملک کی سیاست کی بات کریں تو ہماری ملک کی سیاست میں ہماری عدلیہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار رہا ہے سر؟ کیا بولیں گے آپ؟ ارمانی صاحب میں تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ جو محکمے وہ خود اس کے بارے میں آ کے کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر ادارے کی اپنے لمٹس ہوتی ہیں، وہ ادارے اپنی لمٹس میں کام کرتے رہتے ہیں. ہمارا مرنا جینا عمران خان کے لیے، ہمارا مرنا جینا عمران خان کے لیے، یہ نعرے ہم سنتے رہے. ہم آخری بندے ہوں گے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک ایسی آواز چلی، اگر میں بات کروں سافٹ ویئر کی، تو عمران خان کو لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ارمانی صاحب پھر وہی بات، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ارمانی صاحب پھر وہی بات ہے نا، یہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں یہ رہے کس کے ساتھ ہیں؟ ان کے لیے تو بے نظیر بھی بہن تھی، ان کے لیے تو مشرف بھی بھائی تھا. تو اس وقت بھی ہم تو 2013 سے 18 میں بھی کہتے رہے، 18 کے الیکشن کے بعد بھی ہم یہ کہتے رہے کہ ذرا سا برا وقت آیا عمران خان پہ تو ان میں سے کوئی آدمی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. کیا بے نظیر کی دفعہ بھی کوئی ایسی باتیں تھی کہ سافٹ ویئر کو اپڈیٹ ہوتے تھے؟ کیا مشرف کو چھوڑنے میں بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا؟ یا آج عمران کو چھوڑنے میں بھی ہوا ہے؟ یہ ارمانی صاحب ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جب انہیں کوئی کشتی ڈوبتی نظر آتی ہے تو اس سے چھلانگ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اپوزیشن کو فیس کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک، ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جہاں سے سیاست شروع کی تھی اس دن سے لے کے آج تک اسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. کیا مطلب ہے کہ یہ وقت اگر کوئی اس قسم کے معاملات ہوتے تو اس دوران میں مختلف جماعتیں آئیں. میں تو ایز اے ورکر بات کر رہا ہوں، جو ہمارے لیڈرز کی بات کرتے ہیں، تو اگر جماعت بدلانی تھی حنیف عباسی چینج کر جاتے.
احسن اقبال اپنی جماعت چھوڑ جاتے، راجہ قمر الاسلام چھوڑ جاتے اپنی جماعت. دیکھو نا جیلیں کاٹیاں، دلیری کے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹیاں، مقدمات کو فیس کیا ہے. ہمارا تو کوئی آدمی آپ بھی بتا دیں، شاید میری نظر میں ایسا نہ آ رہا ہو، آپ رہنمائی کریں کہ ہماری جماعت میں سے کون آدمی ہے جو پارٹی جس نے کہا کہ میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں، میں جماعت چھوڑ دیتا ہوں. میری نظر میں تمہارا کوئی ایسا قداور آدمی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے. آپ کے سوال کا شارٹ جواب چودھری نثار نے آپ کی جماعت چھوڑی، اس سے آگے چلیں گے. جس نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، جس نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، سب سے میرے رابطے، سب سے میری گفتگو ہوئی، نیچے سے لے کر اوپر تک. میں لوکل سیاست کی بات کرتا ہوں، میں نیشنل ایشو کی سیاست کی بات کرتا ہوں، تو لوگ سر کیا بول رہے ہیں. جو پی ٹی آئی کی شارکیں تھیں، اہم ترین ایم این ایز ایم پی ایز تھے، سابقہ صوبائی وفاقی وزراء تھے، وہ کہتے تھے ہم نے دل سے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا. ہمیں اس حد تک مجبور کیا گیا کہ ہمیں مجبوراً پی ٹی آئی کو چھوڑنا پڑا. کیا بولیں گے سر آپ؟ قربانی صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ چودھری صاحب نے 2017 میں جماعت سے علیحدگی اختیار کی تھی. لیکن معذرت کے ساتھ انہوں نے میاں صاحب کو ایک مشورہ دیا تھا، میاں صاحب جس طرف آپ چل رہے ہیں یہ راستہ تباہی کا ہے. میں نے کہا کہ یہ میاں صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں. اگر چودھری صاحب کی بات میاں صاحب مان لیتے تو آج میاں صاحب کا یہ حال نہ ہوتا. معذرت کے ساتھ میں یہی بات کروں گی کہ میں اس سارے معاملے پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے سے بڑا سوال ہے، اس کا میں جواب شاید نہ ہی دوں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میں ایک بات کہوں کہ چودھری صاحب نے کسی وقت بھی کسی ایجنسیوں کے پریشر کی وجہ سے جماعت کو نہیں چھوڑا تھا. ان کے کوئی اصولی اختلاف تھے، شاید انہیں وہ حالات بہتر نظر آ رہے ہوں گے اور جس کی وجہ سے ان کے اختلافات بنے. لیکن انہوں نے جماعت چھوڑنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میاں نواز شریف کرپٹ آدمی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے لوگ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ پیسے سازش کی گئی، یہ ان کی فیملیز کرپشن میں ملوث تھی، ذہن سازی کی گئی، سرکاری خزانے سے سوشل میڈیا والوں کو ہائر کیا گیا، انہیں پیمنٹس کی گئی. ایسی تو کوئی چیز بھی ہمیں سننے میں نہیں ملی کہ جس نے کوئی نون لیگ کے لیڈران. اول تو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، جو ایک دو لوگ علیحدہ بھی ہوئے ان کی کوئی پرسنالٹی کلیش تھے، شاید وہ باتیں آپ کے علم میں ہیں کہ اس حوالے سے کچھ دوریاں تھیں. لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا کہ جس جماعت کے ساتھ وہ رہے ہوں اور اس کے بارے میں کہا کہ یار یہ کرپٹ ہے، اس کا لیڈر ہے، اس کا دماغ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پٹھان ہے. مطلب اس قسم کی باتیں ان کے اپنے لیڈر یہ باتیں کر رہے ہیں، جو جماعت چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے ہی لیڈر پہ الزامات لگا رہے ہیں. سر اگر ہم بات کریں بلکہ NS63 کی PP19 PP20 دو بڑی جماعتیں ہیں، ایک PMLN جس کے قائد آپ ہیں اور دوسرا سرور خان گروپ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PMLN کہاں کھڑی ہے اور سرور خان گروپ کہاں کھڑا ہے؟ ایک اسی کے ساتھ میرا ذہنی سوال ہے، اگر آپ کی PMLN تمام قائدین یکجان ہو کر الیکشن کمپین چلاتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، جس کا واضح ثبوت آپ کی شاندار کامیابی کرنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے، اگر آپ یکجان ہو کر الیکشن لڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ کانٹے دار ہوگا. اگر نہیں، جس طرح افواہیں چل رہی ہیں کہ PMLN دڑا بندیوں کا شکار ہے سر، تو اس حوالے سے کیا بولیں گے سر؟ ارمانی صاحب، میں پھر ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر کسی کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. اگر اس حلقے میں کوئی بندہ ووٹ بینک رکھتا ہوتا، مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں کرتا ہوں، تو جب 2018 کے الیکشن تھے ایک آزاد امیدوار فیصل اقبال یہاں سے الیکشن لڑے تھے، یہاں پر کوئی نون لیگ کا دھڑا نہیں تھا. جب انہوں نے بھی ظاہر ہے کچھ آخر ورکنگ کرنے کے بعد ہی انہیں فیصل اقبال کی صورت میں امیدوار ملے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے. فیصل اقبال صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. یہاں پر جس بندے کے پاس بھی ووٹ بینک ہے وہ سب میاں نواز شریف کے ووٹ بینک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہاں کسی کا کوئی ذاتی ووٹ بینک نہیں ہے. اس لیے اور کوئی بھی بندہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی دھڑے بندی کر کے کدھر جائے گا. یہاں پر بڑے قداور لوگ تھے سیاست میں، ان کی بڑی خدمات تھی، ان کی ڈیولپمنٹ کے کتنے بڑے بڑے نشانات ہیں. شاید اگر اس پوسٹ پہ کوئی اور بندہ اس عہدے پہ بیٹھ بھی جائے تو اتنے نہ ترقیاتی کام کر سکتا ہے، نہ وہ اتنا طاقتور یہاں پر حکمران بن سکتا ہے.
تو وہ یہ بات سوچے گا کہ اگر ان کے لیے بھی جماعت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے تو میں یہ کام کر کے میں کہاں پر کھڑا ہوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو ویسے بھی جو بندہ جس جس ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے، جس جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسے مخلص رہنا چاہیے، اور اگر وہ سیاسی فیصلہ بھی کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سیاسی موت ہوگی کہ وہ پارٹی کے اندر دھڑے بندی کرے گا یا جماعت کو چھوڑ کے کسی اور طرف جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیابی جو بھی ہوگی، وہ چاہے میری صورت میں ہے، ذیشان بٹ کی صورت میں ہے، بیرسٹر عقیل کی، وہ پارٹی کی کامیابی ہے، پارٹی کے ورکرز کی کامیابی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب نے جسے بھی حکم دیا وہ الیکشن لڑے گا، اور تمام دوست اسے اپنا سمجھ کے الیکشن لڑیں گے۔ حریف جماعتوں کی جانب سے سر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ نواز شریف ملک اور قوم کو کھا گیا، اور ایک بار پھر عوام کا اور ملک کا خون پینے کے لیے نواز شریف آ چکا ہے۔ کیا جواب دیں گے ارمانی صاحب، ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ ایسے جو فضول لوگ ہیں، میں ان کے بارے میں مزید کوئی گفتگو کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سب سٹینڈرڈ لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب مجھے تو یقین کریں کوئی بندہ اگر سامنے ایسی بات کرے تو میرا خون کھولتا ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ میڈیا کے سامنے ساری دنیا کی طرف آواز جا رہی ہے، میں ان بےغیرتوں کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ نواز شریف کے مستقبل کو اور عمران خان کے مستقبل کو سر، آخری سوال آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کا مستقبل ختم ہو گیا، عمران خان پاکستان کی سیاست میں اب مزید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک میاں نواز شریف کی سیاست ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں وہ چوتھی دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے، اور یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا، اور یہ ملک اس عوام خوشحال ہوگی، عوام کا یہ جو معاشی حالات ہیں یہ بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والا میاں صاحب آ کے جیسے ہی ایز اے پرائم منسٹر بیٹھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس ملک کی تقدیر بدلے گی، اور آنے والا وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ آنے والا وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے عمران خان کی باقی زندگی جیل میں گزرے گی یا باہر آئے گا؟ یہ دیکھیں کہ عدالتوں کے فیصلے ہیں، ان کے اپنے کارنامے ہیں، ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے، وہ ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے حالیہ شیخ رشید کے انٹرویو سے اندازہ لگایا ہوگا کہ یار وہ ملاقات اور سپیس چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں معافی مل جائے۔ انہیں غلطیاں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کن لوگوں کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ یہودیوں کے اعلی کار ہوں یا ایجنٹ بنے ہوئے ہوں یا ایسی حرکتیں کرتے ہوں جس سے دشمن خوش ہوتا ہو، تو انہیں اس وقت سوچنا چاہیے کہ محب وطن لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ بہرحال عدالتوں کے فیصلے ہیں، دیکھیں عمران خان کہاں جا کے ختم ہوتا ہے، اس کی جماعت کی سیاست کہاں تک چلی جاتی ہے۔ ابھی فی الحال جو اگر آپ کینوس پہ دیکھیں تو مجھے عمران خان کہیں پہ نہیں نظر آ رہا۔ دو چار جملے بول دیں فلسطین کے حوالے سے، کیا بولیں گے آپ؟ ہاں یار مانی صاحب، فلسطین میں تو میں کہتا ہوں کوئی صاحب اولاد آدمی وہ دیکھتا ہے جب ان معصوم بچوں پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جس طرح اسرائیل برباد کر رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف بد دعا دے سکتے ہیں۔ کئی دفعہ جماعت سے ہٹ کے ارمانی صاحب میں یہ بات سوچتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بڑی ذمہ داری ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب ہم نے کیا کرنا ہے زندگی کو، ان ہتھیاروں کو جو ان مسلمان ممالک کے پاس ہیں، ہم یا وہ جو لوگ جو اس ملک میں خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک سلامتی کونسل کے نام پہ، آج وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے؟ یہی اگر کوئی اور ملک ان لوگوں میں سے ہوتا تو اب تک پتہ نہیں ان کے خلاف کیا سے کیا ہو چکا ہوتا۔ تو ہمیں شرمندگی ہے، جتنے مسلمان ممالک ہیں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسا بلاک نہیں بنایا اس کے لیے، کوئی ایسی مؤثر آواز نہیں اٹھائی جس کی وجہ سے وہ ظلم جو ہے ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اور یہ اسرائیل تباہ ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے اور اس کے حامیوں کو بھی برباد کرے۔ جی ناظرین، یہ تھے راجہ سرفراز صاحب، سینئر ترین لیگی رہنما حلقہ پی پی 20، اور نئے حلقہ بندیوں کے مطابق حلقہ پی پی 19 کے سابق ٹکٹ ہولڈر۔ راجہ سرفراز صاحب کی آپ نے ملکی سیاسی صورتحال اور لوکل صورتحال، سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو سنی، بلکہ میں یہ بولوں گا کہ خالد ارمانی کے سخت ترین سوالات کا منہ توڑ جوابات دیے، بڑے دلائل کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ وما علینا
إلى البلاء.